السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے جیک اور پھلیدار پودے کا تنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے۔ ماں سارا دن کام کرتی جبکہ اس کے برعکس جیک بہت ہی آلسی اور کام چور لڑکا تھا۔ وہ کوئی کام نہ کرتا۔ ماں، کچھ کھانے کو ہے کیا؟ ہاں، دیتی ہوں۔ ان کے پاس ایک گائے تھی جس کا دودھ بیچ کر وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ اتنے غریب ہو گئے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا، تو ماں نے گائے کو بیچنے کا سوچا۔ ماں نے جیک کو کہا کہ گائے کو بازار میں لے جا اور اسے اچھے داموں میں فروخت کرائے تاکہ ہم کھانے کے لیے کچھ خرید سکیں۔ جیک نے گائے لی اور وہ اس کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں اسے ایک عجیب دکھنے والا بوڑھا دکھائی دیا۔ بوڑھے نے اس کو روکا۔ اے لڑکے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں یہ گائے بیچنے جا رہا ہوں۔ اگر تم یہ گائے مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے تمہیں کچھ دوں گا۔ کیا تم مجھے اس کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ بوڑھے نے اپنی جیب سے یہ پھلیاں نکالیں اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں یہ دوں گا۔ یہ اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، میں اس کا کیا کروں گا؟ یہ کوئی عام پھلیاں نہیں ہیں، یہ جادو کی پھلیاں ہیں، تم اسے لے لو۔ تم نقصان میں نہیں رہو گے لڑکے، بلکہ تمہیں ان سے فائدہ ہوگا۔ جیک اب سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے منع کیا تھا کہ گائے کو ایسے ہی کسی کو دے کے مت آ جانا، لیکن بوڑھے نے اس کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس کو وہ پھلیاں دے دیں۔ جیک نے خوشی خوشی وہ گائیں بوڑھے کو دی اور واپسی گھر کی طرف دوڑا۔ وہ اتنا زیادہ خوش تھا کہ جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ بھاگتا چلاتا، ماں ماں جلدی آؤ۔ جیک کو اتنا خوش دیکھ کر ماں بھی بہت خوش ہوئی کہ شاید جیک بہت ہی اچھے داموں میں گائیں بیچ کر آیا ہے۔ ہاں ہاں، ابھی آئی، جیک کی ماں بولی۔ ماں، بھی یہ پھلیاں لایا ہوں گائے کو بیچ کر۔ کیا؟ جیک کی ماں پھلیوں کو دیکھ کر بہت غصے ہوئی اور اس نے وہ پھلیاں اٹھا کر اپنی گارڈن میں پھینک دی اور جیک کو بہت زیادہ ڈانٹا۔ جیک سے بولا، اب سے تم اپنے کمرے میں ہی رہو گے جب تک کہ میں نہ کہوں، اور تمہیں آج کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ صبح جب جیک اٹھا اور وہ اپنی کھڑکی کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تنا تیزی سے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نہ تو کوئی عام درخت تھا نہ کوئی پھول تھا، وہ ایک تنا تھا اور وہ اتنی تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جیک اس کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اپنی کھڑکی سے کودا اور اس تنے کے اوپر چڑھ گیا۔ جیک اس تنے کے ٹیڑھے میڑھے پتوں کے اوپر چڑھتا چڑھتا ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر ہر چیز بہت بڑی بڑی تھی۔ حیران رہ گیا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کو پھولوں کے درمیان ایک گھر نظر آیا۔ وہ چلتا ہوا اس گھر کی طرف گیا اور دروازہ بجایا۔ دروازہ ایک بہت ہی لمبی اور موٹی عورت نے کھولا۔ جیک اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اتنی موٹی اور لمبی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو لڑکے؟ عورت نے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں کھانا لینے آیا تھا، جیک نے کہا۔ ہاں ہے، آ جاؤ۔ وہ موٹی عورت جیک کو لے کر اندر آ گئی۔ بھی جیک کے مقابلے میں ہر چیز بہت بڑی تھی۔ جیک ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ عورت بولی، جلدی سے چھپ جاؤ، میرا شوہر آ رہا ہے، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ جلدی سے بھاگا اور بھاگ کر اوون میں کود گیا۔ جیک اوون میں چھپ گیا تھا۔ جیک وہاں سے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اس کا شوہر گھر آیا۔ کسی چھوٹے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچہ کھاؤں گا، کچا یا پکا کچھ بھی چلے گا۔ وہ دیوخور یہ کہتا ہوا اندر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہاں کوئی بچہ آیا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ نہیں، کل جو بلی کو میں نے گوشت ڈالا تھا آپ کو اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیوخور نے اپنی بیوی کی بات پر یقین کر لیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے سونے کے سکے گننے بیٹھ گیا، لیکن سونے کے سکے گنتے گنتے وہ بہت زیادہ تھک گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ دیوخور اس قدر تھک چکا تھا کہ جو سکے اس کے ہاتھ میں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے۔ جیک یہ تمام منظر اوون میں سے چھپا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دیوخور سو گیا ہے تو وہ فوراً ہی اوون سے باہر نکلا۔ جہاں دیوخور سکے گن رہا تھا اس میز کے اوپر چڑھ گیا۔ جیک نے جو سب سے بھاری بند بورا تھا سکوں کا وہ اٹھایا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا اور خود بھی تنے کے ذریعے نیچے آ گیا۔
جیک جلدی سے نیچے آیا اور اس بورے کو اٹھایا اور اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا، ماں ماں جلدی آؤ۔ ماں حیران تھی کہ اب کیا ہو گیا ہے۔ جیک نے اپنی ماں کو وہ سونا دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ چلو اب ہم کچھ دن آرام سے گزار سکیں گے، ماں بولی، اور اس نے جیک کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ جتنا سونا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جیک اور اس کی ماں اب بہت پریشان تھے کہ اب کیا کریں گے، کیونکہ اب تو ان کے پاس گائے بھی نہیں تھی اور کوئی اور چیز بھی نہیں تھی جو وہ بیچ سکتے یا کچھ کر سکتے اور کھاتے۔ جیک نے ایک بار پھر اوپر جانے کا سوچا اور وہ اوپر چڑھ گیا اور جا کر دروازہ بجایا۔ دروازہ پھر سے دیو کی بیوی نے کھولا۔ لڑکے پھر آ گئے ہو؟ پچھلی بار جب تم آئے تھے تو ہمارے سونے کا سکے کا بیگ غائب ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، میں نے نہیں اٹھایا۔ دیو کی بیوی ناخوش تھی لیکن پھر بھی اس نے لڑکے کو اندر آنے دیا۔ بچے کی خوشبو آ رہی ہے، بچہ کھاؤں گا، کچا یا پکا کچھ بھی چلے گا۔ بچے کی خوشبو آ رہی ہے، بچہ کھاؤں گا، کچا یا پکا کچھ بھی چلے گا۔ کبھی آیا ہی تھا کہ اسے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی اور وہ پھر بھاگتا ہوا دوبارہ سے اوون میں چھپ گیا۔ دیو کی بیوی نے اس کو یقین دلایا کہ یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ دیو نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو مرغی لانے کا کہا۔ اس کی بیوی گئی اور مرغی اٹھا کر لے آئی۔ اس نے مرغی کو لا کر دیو کے سامنے میز کے اوپر رکھ دیا۔ دیو نے مرغی کو انڈا دینے کا کہا اور جیک یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرغی نے سونے کا انڈا دیا۔ اس کے بعد دیو اٹھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا آرام کرنے کے لیے۔ جیک نے جب دیو کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً بھاگتا ہوا اوون سے نکلا اور اس نے مرغی کو اٹھا لیا۔ مرغی کو اٹھایا اور بھاگتا ہوا دوبارہ سے تنے سے نیچے اتر آیا۔ اس بار اس نے اپنی ماں کو ایک سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو دیا تھا۔ مرغی ہر روز سونے کا انڈا دیتی۔ اس کی ماں بہت زیادہ خوش تھی اور وہ اب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن ایک بار پھر جیک کے ننھے دماغ میں شیطانی سوجی اور اس نے ایک بار پھر سے تنے کے اوپر اس گھر میں جانے کا سوچا۔ اور جیک دروازے سے جانے کے بجائے کھڑکی سے کودا اور وہاں پہ پڑی ہوئی ایک بڑی کیتلی میں جا کر چھپ گیا۔ بچے کی خوشبو آ رہی ہے، بچہ کھاؤں گا، کچا یا پکا کچھ بھی چلے گا۔ دیو یہ کہتا ہوا پھر سے گھر میں داخل ہوا اور اس کی نظر اس کیتلی پر پڑی۔ بچے کی خوشبو آ رہی ہے، بچہ کھاؤں گا، کچا یا پکا کچھ بھی چلے گا۔ دیو بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ اس بار دیو کی بیوی نے بھی جیک کو پکڑوانے کا سوچ لیا تھا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی جیک کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ وہ اوون میں ہوگا، دیو کی بیوی بولی۔ کیونکہ وہ ہر بار جیک کو اوون میں چھپاتی تھی اس لیے اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اس بار بھی اوون میں چھپا ہوگا، لیکن اس بار جیک اوون میں نہیں چھپا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی جیک کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز کو چھان مارا۔ بیوی نے بیڈ کی چادر کو اتار کے دیکھا، بیڈ کے نیچے دیکھا۔ دیو نے اپنے گھر میں پڑے ہوئے صوفوں کو اٹھایا اور وہ اپنے گھر کی ہر چیز کی اٹھک بیٹھک کرنے لگ پڑے، لیکن ان کو جیک کہیں نہ ملا اور آخرکار وہ دونوں تھک ہار کر ایک چیئر پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دیو نے ایک اور سونے کی چیز نکالی اور اس کو بجنے کا حکم دیا۔ جیک کیتلی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ساز بجنا شروع ہوا۔ دیو اور اس کی بیوی آرام سے سو گئے۔ جیک نے جب یہ دیکھا کہ میاں بیوی دونوں سو گئے ہیں تو وہ فوراً ہی کیتلی سے نکلا اور دیو کے گھٹنوں سے ہوتا ہوا میز کے اوپر چڑھ گیا۔ اس بار اس سونے کی چیز کو اٹھانے کا سوچا، لیکن اس بار اس سے غلطی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اس چیز کو اٹھایا تو اس نے بجنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ بجا، دیو کی آنکھ کھل گئی اور دیو فوراً سے جاگ گیا۔ جیک یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اس چیز کو نہ چھوڑا اور اس کو اٹھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے بھی جیک کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے جیک سے وہ چیز نیچے گر گئی، لیکن جیک نے اس کی پرواہ نہ کی اور وہ بھاگتا ہوا تیزی سے تنے سے نیچے اترنے لگا۔ سے چلاتا ہوا نیچے اترا، ماں ماں جلدی آؤ اور کلہاڑیاں ساتھ لے کے آنا۔ تیزی سے نیچے اترا اور اس کی ماں اس کی آواز سن کر 2 کلہاڑیاں اٹھائے بھاگی ہوئی آئی۔ اب دونوں ماں بیٹے نے اس تنے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ماں جلدی کرو، وہ دیو نیچے آ جائے گا اور ہم دونوں کو کھا جائے گا۔ دونوں ماں بیٹے تیزی سے تنے کو کاٹ رہے تھے۔ آخر تنا کٹ گیا اور وہ دیو جو اس تنے کے ساتھ
نیچے آ رہا تھا وہ اس تنے کے ساتھ ہی دھڑم سے نیچے جا گرا۔ ماں اور جیک دونوں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا، آج تو بال بال بچ گئے، جیک نے کہا۔ ہاں، لیکن جیک کی ماں اس سے ناراض ہو رہی تھی اور اس نے اس کو ڈانٹا۔ مجھے معاف کر دے امی جان، میں اب سے آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ جیک نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا۔ جیک نے اب آلسی چھوڑ دی تھی اور وہ اپنی ماں کا لکڑیاں کاٹنے میں اس کا ساتھ دیتا۔ انہیں کی انڈا دینے والی مرغی ابھی بھی ان دونوں کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں ماں بیٹا محنت کرتے اور محنت کی کھاتے۔ اب دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ اللہ حافظ۔